بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت اللہ عظمیٰ سماحت شیخ یعقوبی حفظہ اللہ کی ایک ایسی شخصیت ہے جو روشن فکر ہیں اور آج کل حوض نجف میں ایک ابھرا ہوا چہرہ ہے۔ فہو عبقری و عصری بے امتیاز ونحن نقدر جہودہ ولمکتبہ ہنا فی اسلام آباد۔ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ایز اے مبلغین، اس کے حوالے سے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہیں کہ ہم بھی اپنے آخر و زمان کے حوالے سے اپنی روایات اور جو معلومات ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی پیش کر لیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس امام زمان کے حوالے سے انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ سنی اور شیعہ کتابوں میں اگر ساری حدیث کو ہم ملائیں وہ 3600 سے زیادہ بنتی ہیں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے علماء حضرات ہم اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی امریکی اس پہ توجہ دیتے ہیں یا اسرائیلی توجہ دیتے ہیں۔ یہ جو یہود ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے پاس 3 موعود ہیں، الہی موعود۔ موعود اول حضرت عیسیٰ تھے، موعود ثانی نبی اسلام تھے، اور موعود ثالث امام زمان ہیں، اور ان تینوں کے دشمن یہود تھے۔ یہود اسلام کے دشمن ہیں، یہود ابلیس کے نمائندے ہیں۔ بے جا نہیں ہے کہ ابھی ہمارے وطن عزیز کو، پاکستان کو جو درپیش مسئلہ ہے وہ انڈیا کا ہے جو یہود کے ساتھ اتحادی بن گیا ہے۔ 16ویں صدی میں مارٹن لوتھر یہ ایک بظاہر عیسائی تھا لیکن بیسیکلی وہ یہودی تھا۔ اس نے 16ویں صدی عیسوی میں یورپ میں تحریک چلائی اور پروٹیسٹنٹ ایک مذہب بنایا جو آج کل برطانیہ میں، امریکہ میں اور بیسیکلی مغربی ممالک میں جو زیادہ تر سیاست مدار ہیں وہ اس کے تابع ہیں۔ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ ایک سیونزم والا مذہب ہے۔ مارٹن لوتھر ایک یہودی زادہ تھا، وہ اس عیسائیوں میں داخل ہو کر اس نے وہ کام کر دیا جس کے نتائج ہم ابھی دیکھ رہے ہیں۔ مارٹن لوتھر وہ کہتا تھا کہ ہم یہودیوں کے دسترخوان کے ٹکڑے کھانے والے کتے ہیں، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہودی خدا کی پسندیدہ قوم ہے اور انہیں دنیا میں پھیلنا چاہیے اور ان کا حق ہے بیت المقدس میں آ جائے۔ میرے پاس صحیح بخاری میں علامہ مجلسی نے روایات ذکر کی ہیں کہ نبی اسلام کی 21ویں جد عدنان، اس کے خلاف انہوں نے پہلی سازش کی یہودیوں نے۔ اسی طرح ہاشم کو انہوں نے شہید کیا، یہودیوں نے شہید کیا۔ عبد المطلب کو مسموم کانا مکہ میں پیش کیا لیکن کانا بولنے لگا۔ یہ روایت ایسی مجلسی کی بہار الانوار میں کہ جب کانا عبد المطلب کے سامنے رکھا گیا، کانا کہنے لگا کہ مجھے نہیں کہنا، میں مسموم ہوں۔ اسی طرح عبداللہ کو انہوں نے شہید کیا، اور اس سے پہلے کئی بار عبداللہ کے خلاف، نبی اسلام کے والد کے خلاف انہوں نے سازشیں کی۔ یہ سازشیں چلتی رہی، اس موعود کو شہید کر دیا۔ تیسرا موعود امام زمان ہے جس کے خلاف سازشیں بڑھ گئی ہیں۔ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی جنگ یہود اور مسلمانوں کی ہوگی جو اس سے پہلے نہیں ہوئی، اور یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ فرمایا ہے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، پہلے افساد کا بولا ہے، اس کے بعد فرمایا ہے خداوند عالم نے لَتَعْلُنَّ یعنی علو کریں گے۔ علو پہ اکتفا نہیں کیا، مزید فرمایا عُلُوًّا، ساتھ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا، عُلُوًّا کا لفظ بھی آ گیا ہے۔ اس کے بعد اس پہ اکتفا نہیں کیا اور بتایا کبیراً لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا کبیرا۔ سبحان اللہ، یہ کون سا فساد ہے جو اتنا بڑا ہے کہ اس سے زیادہ کلمات نہیں ہو سکتے۔ صلوات بھیجے بار محمد والے۔ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی صدر اسلام میں لڑائی تو ہوئی لیکن محدود پیمانے پہ تھی۔ اس کے بعد طول تاریخ میں یہودی سازش کرتے رہے، لیکن صحیح معنوں میں اگر علو کیا ہے انہوں نے، اگر تکبر کیا ہے، اگر استکباریت دکھائی ہے تو آج دکھائی ہے۔ فلسطین میں جو ہوا ہے یہ اسی آیت کا اتم اور بارز مصداق ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں لا تفسدن فی الارض مرتین، یعنی خداوند عالم نے یہ جبری طور پہ حکم کیا ہے کہ یہود ایسا کریں گے، جبکہ علامت طباطبائی اور کافی مفسرین کہتے ہیں اس میں جبری حکم نہیں ہے، ان کا جو مزاج ہے، ان کی جو طبیعت ہے وہ ایسا کریں گے جو ابھی شروع ہو چکا ہے۔ ابھی آئیں یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے؟ لا تفسدن فی الارض مرتین۔ اس کے بعد خداوند عالم فرماتے ہیں وَبَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، قرآن مجید کی آیت ہے،
خدا فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پہ زبردست اور توانمند اپنے بندے بھیجے ہیں. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عباد لنا سے مراد اہل قوم ہے. اہل قوم مراد ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام زمان کی ظہور سے پہلے اسرائیل ختم ہوگا، اس میں پوچھا گیا امام صادق علیہ السلام سے کہ آیا یہ جو اسرائیل کا خاتمہ ہے ظہور کے بعد ہے یا ظہور سے پہلے ہے؟ امام صادق نے فرمایا ظہور سے پہلے ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. معذرتاً.